اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، سیپرا میں ایک ماہ کے اندر 5 ارب کے منصوبوں کی آئی ڈیز چھپا کر مخصوص ٹھیکیداروں کو ٹھیکے نیلام کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیپرا کی ویب سائٹ سے سندھ اسمبلی کے تمام ٹھیکوں کی تفصیلات غائب ہیں۔ 30% کمیشن پر BER بھی ہو گئے۔ MD سیپرا خالد چاچڑ نے اپنے دوست اور ماتحت افسر کے گٹھ جوڑ کے ساتھ مبین طور پر 7 کروڑ روپے سے زائد کمیشن لیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بیورو چیف کراچی امتیاز چانڈیو سے۔ امتیاز چانڈیو، آگاہ کیجیے گا۔ جی، صوبہ سندھ کے اندر ایک صاف اور شفاف ٹھیکوں کے حوالے سے ان کی ایک بااختیار ادارہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے سیپرا، سندھ پبلک ریگولیٹری اتھارٹی، جس کا کام ہے کہ جتنے بھی NITs ہوں، ٹینڈرز ہوں، ان کو وہ منوعاً جو ہے اپنی ویب سائٹ پر وہاں اپلوڈ کر دے تاکہ تمام صوبے کے جو ٹھیکیدار ہیں اس میں حصہ لے کر اور اپنا جو ٹھیکے ہیں وہ لے سکیں یا اس میں اپنی بڈنگ میں حصہ لے سکیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ جو ان کا IT ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے یہ ٹیکنیکل جو طریقے سے اس مخصوص جو بڑے ٹھیکے ہیں ان کی IDs کو ہائڈ کر دیتے ہیں۔ وہ ویب سائٹ پر نظر نہیں آتا، لیکن اندرونی طور پر 15 دن سے 20 دن تک کے لیے یہ چھپائے جاتے ہیں اور مخصوص ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دینے کے لیے جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ذرائع نے تصدیق کی ہیں اور جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں اس کے مطابق ایک ماہ کے اندر تقریباً 5 ارب کے قریب کے منصوبے تھے صوبہ سندھ کے، جن کی IDs چھپا دی گئی اور مخصوص ٹھیکیداروں کو یہ ٹھیکے محکموں نے نیلام کر دی ہے۔ اس ID جو 1 ارب کا ٹھیکہ ہے اس کو چھپانے کے لیے تقریباً 2 سے 3% اب رقم لی جا رہی ہے۔ پہلے یہ 1 سے 1.25% جو ہے وہ رقم لی جاتی تھی اور اس طریقے سے یہ رقم تقریباً 7 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے کہ کمیشن MD سیپرا خالد چاچڑ اور ان کے دوستوں نے ماتحت جو افسر ہیں انہوں نے مبینہ طور لی ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی بھی ایک حیدرآباد کے متاثر ٹھیکیدار نے درخواست دی ہے اینٹی کرپشن کو کہ یہ ٹھیکے جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں جن کے باعث ان کی حق تلفی ہوئی ہے، اور صرف حیدرآباد ضلع کے 48 کروڑ روپے کے ٹھیکے ہیں جن کی NITs ہائڈ کی گئی ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سندھ اسمبلی کے تزئین و آرائش کے ٹھیکوں کی NIT ویب سائٹ پر اپلوڈ ہی نہیں ہوئی، لیکن ان کی BER جو بڈ ایولیوشن رپورٹ ہے وہ انہوں نے لگا دی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تفصیل شامل نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، اور سیپرا میں موجود ہمارے انتہائی اہم ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 25 سے 30% BER پر یہ رقم لی جاتی ہے جو کروڑوں میں، اور کمیشن ہے اس کا لاکھوں کا حصہ یہ صرف اپلوڈ کرنے پر لیتے ہیں اور اس میں قواعد اور ضوابط کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے سندھ اسمبلی کے جو منصوبے ہیں ان کی آپ کو جو تمام ریکارڈ ہے وہ وہاں سے غائب ہے کہ سندھ اسمبلی میں کس طریقے کتنا کام ہوئے، اور 2 مخصوص ٹھیکے حال ہی میں دسمبر میں دیے گئے ہیں وہ ایک ہی کمپنی کے ایک ہی ٹھیکیدار کو جاری دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے محکمہ آبپاشی، ورکس اینڈ سروسز، پبلک ہیلتھ اور دیگر اداروں کے جو NITs تھے ان کو چھپایا گیا، اور یہ اب معاملہ عام ہو چکا ہے کہ کرپشن کا بازار اس وقت محکمہ جو سیپرا ہے وہ اس میں گرم ہے، اور سیپرا میں ظاہری طور پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، کسی کا پریشر برداشت نہیں کر رہے، لیکن یہ خبر نشر ہونے کے بعد باضابطہ طور پر دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہمارے رپورٹرز کو اور اس کے علاوہ مجھے براہ راست میسیجز آئے ہیں کہ یہ اربوں کا گیم ہے، اس میں آپ اگر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ MD خالد چاچڑ جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ شواہد مختلف ٹھیکیداروں نے دی ہیں کہ انہوں نے جن جن IDs کو چھپایا ہے ان کے تمام شواہد اور یہاں تک کی جو ڈیلنگ ہوئی ہیں ان کے شواہد بھی موجود ہیں، اور یہ سیپرا میں کارنامے جاری ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، کروڑوں اربوں روپے کا ہیر پھیر ہو رہا ہے اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، نیب یا اینٹی کرپشن کیوں خاموش ہے؟ اس پر کوئی نوٹس اب تک کیوں نہیں لیا گیا؟ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو اینٹی کرپشن کے حکام ہیں وہ خود اس میں ملوث ہیں، اینٹی کرپشن میں بھی نوکریاں کر رہے ہیں اور سیپرا میں بھی ان کی ملازمتیں ہیں۔ جو MD سیپرا تعینات ہوئے خالد چاچڑ وہ خود اینٹی کرپشن سے یہاں آئے ہیں۔ جس ٹھیکیدار نے حیدرآباد میں پٹیشن داخل کرائی ہے اس پٹیشن میں اور درخواست کے بعد بھی جو اینٹی کرپشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے سیپرا کے خلاف کارروائی کرانے کے بجائے انہوں نے جو مقامی ایکشن ہے اس کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ ایمانداری دکھا رہے ہیں، لیکن اربوں کا
गेम जो है वो करोड़ों रुपए इसमें वसूल किए जाते हैं। तो इसमें नेब का खामोश होना समझ पे काला कर है, लेकिन एंटी करप्शन का खामोश होना बिल्कुल इस बात की अक्कासी करे कि वो खुद उसमें शामिल है। यहाँ एक एंटी करप्शन के अफसर ने अपने मखसूस जो मनपसंद खातून अफसर हैं कॉलेज साइड की, उसको भी तैनात करके रखा है, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद एमडी सेप्रा उसको तहफुज़ दे रहा है, और उसके वहाँ जो पहले लोग तैनात थे जो इस मुबैना तौर पर इन मामलात में शामिल थे, उनको भी उन्होंने धमकाया हुआ है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे। करोड़ों अरबों रुपए की बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं और सब खामोश हैं, हत्ता के नैब या एंटी करप्शन के इदारे भी खामोश हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, उनसे भी बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी, करोड़ों अरबों रुपए की बहती गंगा है सेप्रा में, 5 अरब के मंसूबों की आईडी छुपाई गई, मखसूस ठेकेदारों को ठेके नीलाम किए गए, 7 करोड़ रुपए कहीं 48 करोड़ रुपए वसूल भी किए गए। और इस मामले के ऊपर नैब या एंटी करप्शन खामोश है और उनके ऊपर भी इल्जाम आ रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो चलता है सेप्रा में वहाँ पर जाके ठेकेदार से मिल लेते हैं, एमडी जो है वो कंप्यूटराइज, क्योंकि ये भी काम होता है, आईडी छुपा देते हैं, ठेका आता ही नहीं है और वो चलाया होता है, उसके बाद अपनी मर्जी के लोगों को दे के 2-3-4% की कमीशन लेते हैं। अगर 1 अरब का भी है तो 4% कमीशन तो 5 करोड़ रुपया बनता है। ये एक मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये बड़ा जुल्म किया जाता है। आई पर्सनली आपकी रिपोर्ट आने के बाद इमीडिएटली डीजी नैब जो कराची सिंध है, इनको एक्शन करना चाहिए, इस इंक्वायरी को अपने पास लेना चाहिए, इंक्वायरी करें और एमडी को जो इसमें मुलव्वस है सबको सख्त सजा दे, क्योंकि एमडी के बगैर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके बाद कभी कोई चीज नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। बताएं, ये पता नहीं कितने अरबों कॉन्ट्रैक्ट पहले दिए जा चुके हैं और आइडिया दबा देते हैं, पता चलता नहीं है। लोग सर्कुलेशन अखबारों में ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं, चलाते हैं, इसलिए ये सारा कुछ कहा गया था कि ठेके जो होते हैं 5 करोड़ से ऊपर के वो नैब में आए, नैब में बैठ करेगा, फिर ये जाया करेंगे। लेकिन ये 5 करोड़ से तकरीबन 1-2 लाख कम रखते हैं और उसके साथ खुद निकाल जाते हैं। ईमानदार नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चेक करें। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सारे मामले के ऊपर जब नैब और एंटी करप्शन भी खामोश हैं, कोई नोटिस भी नहीं लिया जाता, और जब इनके ऊपर जब इस किस्म के इतने अहम अफराद के ऊपर ऐसे भी इल्जामात लगते हैं कि ये अपनी मर्जी से यहाँ पोस्टिंग करवाते हैं और ऐसे लोगों की जिनकी तैनाती ऑलरेडी गैर कानूनी है, तो इस मामले को फिर कौन सा इदारा है जो फिर इसके ऊपर नजर करेगा, इसको देखेगा? इदारे जो है इनके ऊपर सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद एंटी करप्शन है, इनको और फिर नैब है, ये चीजों को लाजमी चेक करना चाहिए। बात यह है कि आप के सिंपल सी बात है कि किस तरीके से आप करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। ये लोग पैसे दे के आते हैं पहले और उसके बाद जब पैसे दे के फिर अपनी पसंद के लोग आ जाते हैं, वो फिर मंथली देना शुरू कर देते हैं। एक करप्शन को रोकने के लिए इदारा बना है और अगर यही करप्शन कर रहे हैं तो आप सोचेंगे सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमसे बात कर रहे थे। सेप्रा में 1 माह के अंदर 5 अरब के मंसूबों की आईडी छुपाकर मखसूस ठेकेदारों को ठेके नीलाम करने का इंकशाफ हुआ है। एमडी सेप्रा खालिद चाचड़ ने अपने दोस्त और मातहत अफसर के गठजोड़ के साथ मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए से जायद कमीशन लिया। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो को इस हवाले से धमकी आमेज मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं।